W.H. ڈیویس اپنی نظم دی لیئر میں لکھتے ہیں واٹ از دس لائف فل آف کیئر وی ہیو نو ٹائم ٹو اسٹینڈ اینڈ اسٹیئر. ناظرین 21ویں صدی نے جہاں ہمیں بہت سی سہولیات دی ہیں وہیں اس نے ہمیں ایک انجان سی قید میں قید کر دیا ہے. یہ قید ہے ہماری فون اسکرینس کی. اسکرین ٹائم ایک بڑھتا ہوا ایشو ہے اور اسٹڈیز شو کرتی ہیں کہ آج کل کے نوجوان انگزائٹی، ڈپریشن اور اس جیسے دوسرے مسائل جیسے کہ اسٹریس کا شکار ہیں. بڑھتے اسٹریس اور انگزائٹی لیولز اس بات کی نشاندہی ہیں کہ مینٹل اسٹرینتھ اور فزیکل فٹنس کس قدر ضروری ہے، اور یہ آج کے نوجوان کا سب سے اہم مسئلہ بھی ہیں. انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عروج اقبال. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شفان داؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں MI کے انٹرویو پوڈ کاسٹ سیریز. ڈاکٹر عروج is a physiotherapist expert. She's also a fitness expert and the CEO of Lifeline Mobile Medical Mission. Let's get into conversation with her. Hello, Dr. Saiba. کیسے ہیں آپ؟ I'm so good. How are you? I'm very good. Thank you very much for joining us today. Thank you. Dr. Saiba, I want to ask the most burning question first. Studies show that our students are facing immense stress levels. بچوں کا نوجوانوں میں اسٹریس اور انگزائٹی لیولز بہت زیادہ ہیں. آپ کے نزدیک اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آئی فیل اس کے کازز آپ کی ڈیلی روٹین کا اسٹریس آ جاتا ہے، آپ کی سلیپ ڈسٹربنس آ جاتی ہے، آپ کے نیوٹریشنل لیول کی پراپر نیوٹریشن سپورٹ نہیں پوری ہو رہی وہ آ جاتا ہے، پرسنل لائف آ جاتی ہے، اینڈ ہاؤ یو آر ایبل ٹو مینیج دس آل. اوبویسلی آپ کو ایکسرسائز میں انوالو ہونا پڑے گا. ایکسرسائز از ریئلی امپورٹنٹ. وہ آپ کے ایسے ہارمونس کو ریلیز کرتی ہے جو کہ آپ کا فوکس بلڈ اپ کرتا ہے، آپ کی لائف میں ایک بیلنس لاتا ہے، آپ کی پرائورٹیز کو سیٹ کرتا ہے، آپ کا اسٹریس مینیج کرتا ہے. تو آئی فیل ایکسرسائز از ریئلی امپورٹنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر بات کریں تو آپ کی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی سلیپ پراپر لینا از ویری امپورٹنٹ. جی ہاں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان آرڈر ٹو اچیو این ایزی لائف ہم زیادہ ان ایزینس کی طرف جا رہے ہیں؟ یس، آئی فیل اس کو انٹرنیٹ نے بہت زیادہ ایزی کر دیا ہے ہمارے لیے. اوبویسلی چیٹ جی پی ٹی از این امیزنگ تھنگ. بالکل. آپ کو بہت سی چیزیں کا اسیس ہے، آپ کو بات کرنے کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، آپ کو انفارمیشن بہت زیادہ مل رہی ہوتی ہے، لیکن ود دیٹ آپ اسٹرگل اور ایفرٹس پٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کتابیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے خیال سے وی ہیو ٹو پرائورٹائز آور تھنگز ان دیٹ لائف کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو کب یوٹیلائز کرنا ہے، آپ نے کتابوں کو کب یوٹیلائز کرنا ہے، آپ نے ریسٹ کب لینی ہے. تو اس چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اور اگر دیکھا جائے تو اگر ہم ایک جنریشن پیچھے چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ والدین کو یا بزرگوں کو سیر و تفریح کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈنی پڑتی تھی. دے ور لیونگ ان دا نیچر. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، ہمارے پاس ایسا ماحول نہیں ہے، کنکریٹ کی دیواریں اور بند کمرے، یہی ہماری زندگی. ہم اس کو پرائورٹائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم اس والے کمفرٹ کے عادی ہو چکے ہیں. ہم باہر جانا افورڈ نہیں کر پاتے، ہم اپنے مائنڈ کو وہ انرجی نہیں دے پاتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اس طرح کی اپنی فیملی باؤنڈنگ کو اسٹرانگ کریں، آپ باہر جائیں، نیچر کو انجوائے کریں، ماؤنٹینز میں جائیں. اٹس اے بیوٹیفل تھنگ ٹو لیو. اپنے فون کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دیں. اسکرین اس کی ایک بڑی وجہ ہے. یس. اور دیکھا جائے تو آج کل کی 21ویں صدی کی زندگی اسکرین کے گرد ہی گھومتی ہے. ہاؤ کین وی کیپ اٹ اوے فرام آور سیلوز؟ اگین یو ہیو ٹو پرائورٹائز کہ آپ نے اسکرین کو کب یوٹیلائز کرنا ہے. آپ ہر ٹائم سوشل میڈیا میں، اپنی سوشل ایپس میں انگیج نہیں رہ سکتے. آپ نے اپنے مائنڈ کو بتانا ہے کہ کب اس کی ضرورت ہے اور کب نہیں ہے. آپ نے اپنی روٹینس کو پہلے پرائورٹائز کرنا ہے، آپ نے اپنی مینٹل ویلنس کو پہلے پرائورٹائز کرنا ہے، آپ نے اپنی فیملی کو پرائورٹائز کرنا ہے، اور ویری امپورٹنٹ آپ نے اپنی ریکوری کو پرائورٹائز کرنا ہے. ریکوری ڈز ناٹ دیٹ مین کہ آپ اسکرین کو کھول کے بیٹھ جائیں جی آپ کی ریکوری ہو رہی ہے. نو، آپ کی مینٹل ویلنس اور خراب ہو رہی ہے. بالکل. تو آئی فیل یہ پرائورٹائزیشن از ریئلی امپورٹنٹ. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی آدمی 10 گھنٹے اسکرین پہ کام کر رہا ہے تو اس کے بعد جو اس کا لیئر ٹائم ہے وہ بھی اسکرین پہ ہی گزر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ 10 گھنٹے کی روٹین 15-16 گھنٹے کی اسکرین ٹائم پر چلی جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو اپنے کمفرٹ کو کہتے ہیں کہ ہم مووی دیکھ لیتے ہیں، ہم کوئی پوڈ کاسٹ دیکھ لیتے ہیں. پوڈ کاسٹ دیکھنا بہت ضروری ہے، اس میں آپ کو نالج ملتا ہے. کچھ پوڈ کاسٹ انفارمیٹیو بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن
ہم اس طرح سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا لیئر ہے, ہمارا کمفرٹ ہے, وہ بھی فون میں ملے گا. تو میرے خیال سے یہ غلط بات ہے. بہت سی پیاری کتابیں ہیں, گائز گو ریڈ اٹ, آپ کو بہت مزہ آئے گا. یس, آپ ایک فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں. یس. وٹ ڈو یو تھنک از the need for fitness today? It has become a luxury these days. What do you think about it? I feel it is a myth and partly it's true as well. کیونکہ آج کل کی عوام صرف یہ سوچتی ہے کہ ممبرشپ لے لینا جم کی از ریئلی امپورٹنٹ, اینڈ اوبویسلی وہ بہت کوسٹلی اور ایکسپینسو ہے. پر فار می آپ ایکسرسائز گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے باڈی ویٹ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ اپنی اسٹیئرس کو یوز کر کے کر سکتے ہیں. دیر آر سو مینی تھنگز ان یور ہوم جہاں پہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں نا کہ ہم جم نہیں جا پا رہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, تو آئی گیس دس از اے بگیسٹ ایکسکیوز. صرف آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نہیں کر پا رہا. آپ گھر پہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, اور بہت سے ایسے طریقے ہیں. ایون آپ کو یوٹیوب بہت سی ایسی چیزیں بتا رہی ہے کہ جو آپ گھر پہ رہتے ہوئے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. Can you tell us some of these exercises? یس شیور آئی کین. باڈی ویٹ ایکسرسائز آپ کر سکتے ہیں, پلانک کر سکتے ہیں, اسکواٹس کر سکتے ہیں, لنجز کر سکتے ہیں, آپ پش اپس کر سکتے ہیں, وال کو اسسٹڈ وال اسسٹڈ پش اپس کر سکتے ہیں, کوارڈز آپ کر سکتے ہیں وال اسسٹڈ. دیر آر سو مینی ایکسرسائزز. سو جم نہ جانا صرف ایک بہانہ ہے, آپ اس کو گھر پہ بھی ایک ہیلدی روٹین اپنا سکتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہمارا جو ساؤتھ ایشین فوڈ ہے وہ بھی فٹنس کے اتنا اجازت نہیں دیتا؟ آئی سے دیٹ کیونکہ اگر آپ دیسی فوڈ میں چلے جاؤ تو آج کل اس کے اسپائسیز ہی اتنے اسٹرانگ ہیں جو کہ آپ کے اسٹمک کو کافی زیادہ تباہ کر سکتے ہیں. السرس کریٹ ہو سکتے ہیں, گیسٹرائٹس ہو سکتے ہیں. تو ہوم میڈ فوڈ اگر آپ بنا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں پراپر پروٹین لیں, کاربس کا لینا ضروری ہے, فیٹس کا لینا ضروری ہے, لیکن ایک پراپر بیلنس جنک میں اٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اگر آپ جنک فوڈ میں ہی صرف رہ رہے ہیں یا باہر کا ہی کھانا کھا رہے ہیں, بے شک آپ دیسی کھانا ہی کھا رہے ہیں, تو وہ بھی ایٹ سم پوائنٹ آپ کو ڈسٹرب کرے گا. تو میں یہی بولتی ہوں کہ آپ گھر کا کھانا کھائیں, فروٹس کھائیں, اور ایک پراپر بیلنس ڈائٹ لیں. میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے, اکثر اوقات بزرگوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ انجریز اس طرح کی ہو سکتی ہیں جو بڑی آسانی سے اوائڈ کی جا سکتی ہیں, جیسے ہپ بون انجری ہو گئی یا اس طرح کی دوسری انجریز جو ان کے لیے بہت ہی مشکل پیش کر دیتی ہیں ان کے باقی کی زندگی. یس. کس طرح سے ہم ان انجریز کو ٹیکل کر سکتے ہیں, اور کون سی ایکسرسائزز جو بزرگوں کے لیے خاص طور پہ فائدہ مند ہوں جو انہیں ریکمینڈ کرنی؟ مجھے ایسا لگتا ہے بزرگوں کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے پریونشن, کہ آپ اس انجری کو ہونے سے کس طرح سے بچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو سا گھر کا فلور ہے وہ سلپری نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ اپنے بزرگوں کے جوتوں پہ بہت فوکس کریں, کمفرٹیبل جوتا پہنے, وہ آپ کے گھر میں پراپر لائٹ ہو جس میں ان کو دکھے کہ وہ گر نہ سکیں. اور اسٹرینتھننگ اور بیلنس ایکسرسائزز اگر آپ اپنے بزرگوں کو ان میں انوالو کرتے ہیں تو وہ آپ کو دعائیں دیں گے, ان کی باڈی آپ کو دعائیں دے گی, کیونکہ وہ ایک فزیکلی فٹنس کی طرف جائیں گے. سو ویری امپورٹنٹ اسٹرینتھ اور بیلنس ایکسرسائزز فار اولڈر ایج. Thank you. That is very good recommendation, and I think all the elder people should listen to it and focus on this. Yes. اگر بات کریں خواتین کی, تو خواتین کی فٹنس بھی ایک بڑی میتھ سمجھی جاتی ہے کہ جم جانا یا یہ سارا کرنا, جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ it is not required to just go to the gym. You can do all these exercises at home as well. Exactly. Why is it so necessary? I feel عورت جو ہے وہ اپنی پوری زندگی دوسروں کو اسٹیبل کرنے میں, کمفرٹ دینے میں گزار دیتی ہے, لیکن فار اے ویمن اس کی اڈلٹہڈ سے لے کے اس کی پریگنینسی تک, پاسپورٹم تک, ایون مینوپوز تک بھی جو اس کو ایک پورا لائف اسٹرگل کرنا پڑتا ہے, اس کی باڈی بہت زیادہ یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے. اور ایک ویمن کے لیے ایکسرسائز از جسٹ لائک اندر میڈیسن. اس کو ایکسرسائز کی بہت ضرورت ہے. اگر وہ خود فٹ رہے گی تو وہ دوسروں کو فٹ کر سکے گی. تو ان سب ویمن کو میرا یہ میسج ہے کہ یو شوڈ گو فار دا جم ایکسرسائزز. آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے پرائورٹائز کریں, بیکاز دس از دا مور نیسیسری تھنگ یو ہیو ٹو ڈو. بالکل. You are an artist as well. Yes. How important is the mental fitness?
mental fitness is as important as your physical fitness. اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہیں تو آپ فزیکلی بھی فٹ نہیں ہو سکتے. اور مینٹل ویلنس کے لیے یو ہیو ٹو مینیج یور اسٹریس, یور سلیپ. You are a sports and orthopedic physical therapist. What are the most common injuries that people get? اٹس آل ریلیٹڈ ٹو یور بونس اینڈ مسلس. Yeah. فریکچرز آ جائیں گے ہمارے سامنے, اسپرینز آ جائیں گے, اسٹرینز آ جائیں گے, لیگامنٹ انجریز, ٹیئرز, Yeah. اور فروزن شولڈر از ویری کامن. Oh yes. یس, Yeah. فروزن شولڈر, نیک پین, بیک پین, all type of your physical body, جی. bone related, muscle related pain, اس طرح کے سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں. What do you think one should do in order to avoid these kind of injuries? Exercise, guys. You have to build your strength. You have to do the strength workout. Yes. اگر آپ strength workout کر رہے ہیں, آپ physically بھی fit ہیں, mentally بھی fit ہیں, اور کوئی بھی انجری ہونے سے بچ سکتے ہیں, اس کے رسک سے بچ سکتے ہیں. I want to ask you, what was your motivation behind all the work that you are doing? We know that you are doing so much, you are so busy. And what was the motivation behind? I must say purpose. Because I am doing multiple role in my life. I am a orthopedic and sports physiotherapist as well. I am also the founder of Lifeline Mobile Medical Mission. تو میرے لیے پرپز بہت امپورٹنٹ ہے فار می, کہ اگر میرے پاس کوئی پیشنٹ آ رہا ہے اور اس کی پین کو میں ختم کر رہی ہوں اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے, وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں جا رہا ہے, تو دس از اے پرپز کہ میں یہ چاہتی ہوں. If I'm doing the Lifeline project, it is not just my project, it's really religiously and spiritually کہ میں اپنے فیتھ کو کنٹینیو کر رہی ہوں, جو مجھے میرے خدا کی طرف سے آیا کہ I have to serve my community, I have to serve people for that cause. اس پر بھی اسی طرح سے ہے کہ when some patient is coming to us, تو ہم اس کو سنتے ہیں. ہم وہ نارمل ہماری او پی ڈی نہیں ہوتی کہ جہاں پر آپ صرف دوائی لکھ کے دو گے اور پیشنٹ چلا جائے گا. پیشنٹ کو سنا جاتا ہے اور اس کے سننے میں ہی اس کی ہاف ہیلنگ ہو جاتی ہے. ایمپتھی ایگزیکٹلی, یس یس یس, اکثر ڈاکٹرز لیک کر جاتے ہیں. دس از اے پرپز کہ ہم ان کو اس طرح کا انوائرمنٹ دے سکیں. دس از اے پرپز کہ ان کو سنا جائے, ان کو محسوس ہو کہ ان کو امپورٹینس مل رہی ہے, ان کو اس طرح سے ایک رسپیکٹ مل رہی ہے. دس از اے پرپز کہ جب ہمارے پاس وہی فالو اپ پہ پیشنٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, آپ کی دوائی سے ٹھیک ہوں, آپ کی گائیڈ لائن سے ٹھیک ہوں, آپ کے ریفرل سے ٹھیک ہوں, تو دس از اے پرپز دیٹ آئی ایم اسٹل گوئنگ اینڈ آئی ایم اسٹل کنسسٹنٹ. Thank you very much. It was such a powerful and encouraging message. Thank you so much, Fan. Thank you for the MIK. You guys invite me to talk. And it's really important کہ آپ فٹنس پہ بات کرو, آپ پرپس پہ بات کرو, آپ لوگوں کی اویئرنیس پہ بات کرو. It's really important. I'm really thankful for that. Developing strength, prioritizing nutrition, and maintaining a healthy attitude towards your life. Those are the key takeaways of our conversation today. I hope you enjoyed it. Until next time, Khuda Hafiz.